السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد بن عبداللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ اسلامی عقیدہ کے چند اہم مسائل پر یہ کون سا سبق ہے؟ 5واں سبق ہے، اور پچھلے سبق کے اندر آپ لوگوں کو بڑے شرک اکبر کی چند قسمیں بتلائی گئی تھیں اور دلیل ان کی سمجھائی گئی تھی۔ انہی میں سے غیر اللہ سے استغاثہ کرنا، غیر اللہ سے استعانت کرنا، زندہ لوگوں سے ایسی چیز پر مدد طلب کرنا جن کے دینے کی طاقت صرف اللہ تعالی ہی کو ہے۔ ہاں، وہ چیزیں جو ایک زندہ آدمی دے سکتا ہے، مدد کر سکتا ہے، اس سے مدد مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے شرک اکبر میں سے ایک قسم بتلائی گئی تھی غیر اللہ کے نام نظر اور نیاز دینا، کیونکہ یہ سب عبادت ہے، دعا و استغاثہ ہو یا استعانت ہو یا نظر و نیاز ہو یا مدد طلب کرنا ہو یا دعائی دینا ہو، یہ سب کیا ہے؟ عبادت ہے، اور عبادت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں۔ اور اللہ کی عبادت میں اگر ہم اللہ کی کسی مخلوق کو شریک کریں گے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا، اور شرک اکبر کرنے والا دین اسلام سے نکل جائے گا اور ہمیشہ کہاں رہے گا؟ جہنم میں رہے گا۔ اس کی جان، اس کا مال بالکل حلال ہوگا اسلامی شریعت کے لحاظ سے۔ آج کے سبق میں بتلایا جائے گا جادو کا حکم، اور اگر وقت رہا تو شرک اصغر کے بارے میں بھی کچھ رہنمائی کی جائے گی۔ آپ لوگ تو جادو جانتے ہی ہیں، اور جادو کی وجہ سے یا جعل سازوں کی وجہ سے آج دنیا میں بہت سارے لوگ پریشان ہیں۔ تو آئیے مختصر طور پر ہم یہ جانیں کہ جادو کا کیا حکم ہے۔ حکم کا مطلب جائز ہے، ناجائز ہے، کیا ہے؟ حکم یہی ہوتا ہے۔ جادو کا کیا حکم ہے؟ تو نیچے جواب میں کیا لکھا ہے؟ جادو گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں سے ہے، اور بسا اوقات کبھی کبھار یہ کفر میں سے اس کی گنتی ہوتی ہے۔ جادو کو کفر میں شمار کیا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ ترجمہ کیا ہے؟ بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کو برباد کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ اسی میں سے شرک اکبر ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اور جادو کرنا۔ تو جادو کا حکم کیا ہے؟ یہ بڑے گناہوں میں سے ہے، بڑے گناہوں میں سے ہے۔ ہاں، باقی کبھی کبھار یہ کفر اور شرک میں گنا جاتا ہے۔ جادو کے بارے میں کتاب سے باہر کی چند اہم چیزیں آپ لوگ جان لیجئے۔ پہلی بات تو جادو سیکھنا یا جادو سکھانا یا جادو کے ذریعہ کسی کو فائدہ یا نقصان پہنچانا یہ حرام ہے، بڑا گناہ ہے۔ بلکہ علماء کرام نے، ائمہ اربعہ نے کا اس بات پر، علماء کرام نے اور ائمہ اربعہ نے بھی اس کو کفر شمار کیا ہے۔ کیا
جادو کا سیکھنا اور جادو کا سکھانا، یا جادو کسی پر کرنا، یا جادو کے ذریعہ کسی کو فائدہ پہنچانا یا کسی کو نقصان پہنچانا، یہ بڑے گناہوں میں سے یہ کفر ہے، اور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے۔ اور اگر دلیلوں کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ پتہ چل جائے کہ فلاں آدمی کیا ہے، جادوگر ہے، تو اس پر حد جاری ہوگا۔ جیسے چور پر حد جاری ہوتا ہے، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ زناکار پر حد ہے کہ اس کو یا سنگسار پتھر سے مار مار کے ہلاک کر دیا جائے۔ اگر شادی شدہ ہے، بغیر شادی کے ہے، تو اس پر کوڑے لگائے جائیں۔ شراب کی سزا ہے کہ اس پہ کوڑے مارے جائیں۔ ایسے جادوگر کی یہ سزا ہے، حد ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے، اگر ثبوت کے ساتھ، پروف کے ساتھ پتہ چل جائے کہ فلاں آدمی جادوگر ہے اور اسلامی حکومت اگر ہے، کیونکہ حدود جو ہے بیٹو اسلامی حکومت ہی قائم، یہ بادشاہوں کا کام ہے۔ جیسے سعودی عرب ہے، اسلامی حکومت ہے، تو حد جو جاری کرے گی حکومت، کیونکہ اس کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے، وہ لمبی بات ہے۔ تو جادوگر کو قتل کر دیا جائے گا حداً، اگرچہ کچھ اختلاف اس میں اندر پایا جاتا ہے۔ دوسری بات کہ جادو دو طرح سے ہوتا ہے، ایک ہے خیال، سوچ یا نظروں کو باندھ دینا، اور ایک جادو ہوتا ہے کہ قلب و جگر پر، جسم پر اثر کر دیتا ہے۔ جیسے لوگ مداری دکھانے آتے ہیں نا، دکھاتے ہیں کہ لڑکا کاٹ رہے ہیں، تو وہ جادو جو کرنے آتا دکھانا، وہ دیکھنے والوں کے اندر وہ اس کا جادو داخل نہیں ہوا ہے، بلکہ نظر بندی کر دیا ہے۔ دلیل جیسے آپ لوگ جانتے ہیں حضرت موسیٰ کا واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب میدان میں آئے، فرعون کے لشکر آئے تھے کہ جادو کے ذریعہ فرعون موسیٰ کو مرعوب کر لیں گے، ڈرا لیں گے، کیونکہ اس وقت جادو کا زمانہ تھا۔ تو سارے کے سارے اپنی کیا پھینکے تھے؟ رسی۔ موسیٰ کے فرعون والے رسی پھینکے تھے پہلے۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا ساری رسیاں سانپ بن گئے، اژدہے بن گئے۔ یہ آنکھ کا اثر تھا، آنکھ پہ جادو تھا۔ تو حضرت موسیٰ تھوڑے گھبرائے، ارے یار اتنے بڑے بڑے ڈینجر اژدہا بن گئے ہیں۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے کہا الق عصاک، اپنی لاٹھی مارو۔ اور جب لاٹھی پھینکے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو وہ لاٹھی سارے اژدہوں کو کیا کر دیا؟ کھا لیا۔ فرعون نے کہا یہ ان کا بڑا استاد ہے۔ فرعون نے کہا یہ بڑا استاد ہے۔ جادوگر جانتے تھے کہ موسیٰ نے کوئی جادو کا کام نہیں کیا، بلکہ یہ حقیقت ہے، یقیناً یہ نبی ہے۔ فوراً سارے جادوگر کیا ہو گئے؟ سجدہ ریز ہو گئے اور مسلمان ہو گئے۔ کبھی کبھی جادو کئی طریقے سے ہوتا ہے۔ کبھی کبھی کسی کی لڑکی پر جادو کر دیا جاتا ہے، نظر بند۔ وہ جادو لڑکی کے جسم میں نہیں ہوتا ہے، اوپر سے ہوتا ہے۔ رشتہ لے کر کوئی آتا ہے تو اس کے نگاہ میں وہ لڑکی بدصورت دکھتی ہے۔ وہ لڑکی کیا دکھتی ہے؟ پسند رشتہ نہیں بیٹھ رہا، یا لڑکا بدصورت نظر آتا ہے۔ اور کبھی کبھی جادو اندر ہو جاتا ہے، دو طرح سے ہوتا جادو۔ اس سلسلے میں ایک بات اور جان لیجئے کہ جادو کی حقیقت ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جادو پادو میں نہیں مانتا ہوں۔ جادو کیا ہے؟ جادو کی حقیقت ہے، سچائی ہے۔ قرآن میں ہے وَيُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، شیطان کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں۔ حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جائے گا۔ خود اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا بچوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا۔ تو جس کا اثر اللہ کے رسول دیکھتے محسوس کیے، تو جادو کی حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جائے گا۔ مختصر طور پر ہم چوتھی بات یہ بھی جان لیں کہ
جادو کو کیسے سیکھ لیتا؟ دراصل حقیقت یہ ہے کہ کوئی کفر کا کام کر کے، جادو سیکھنے والے کوئی کفر کا کام کر کے شیطان کے بات کو ماننے لگتے ہیں، شیطان کے فیور میں آ جاتے ہیں۔ شیطان ان کے فیور میں نہیں آتا ہے، وہ شیطان کے قبضے میں اپنے آپ کو کر دیتے ہیں، اور شیطان اس طرح کی باتیں سکھاتا ہے۔ کیونکہ شیطان کا سب سے بڑا کام کیا ہے؟ کسی کو اسلام سے باہر کر دینا، سب سے بڑا گناہ کروا لینا۔ تو یہ جو کہتے ہیں جادو سیکھے ہیں، وہ یا تو ناپاک خون جو عورتوں کے جسم سے نکلتا ہے اس سے قرآن لکھتے ہیں، حیض کے خون سے۔ تو شیطان کہے گا جاؤ قرآن حیض کے خون سے لکھ کے لاؤ، میں تمہاری مدد کر دیا کروں گا۔ یا قرآن لے جاؤ حمام میں پھینک دو، ٹوائلٹ میں پھینک دو، میں تمہاری مدد کر دوں گا۔ اب کوئی حمام ٹوائلٹ میں لے جا کر کے قرآن پھینک دے تو مسلمان باقی رہے گا؟ پیشاب سے قرآن لکھے تو مسلمان باقی رہے گا؟ یا صاف کہتا اللہ کا انکار کر دو، جناب ہم اللہ کا انکار کرتے ہیں، تو شیطان کہے گا ہم کچھ کاموں میں تمہاری مدد کر دیں۔ یا اپنی بہن سے، اپنی بیٹی سے جا کر کے کیا کرو؟ زنا کرو۔ اب کوئی اپنی بہن اور بیٹی سے اتنا گندا کام کرے تو اس کا اسلام باقی رہے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو شیطان ایسے کام کروا لیتا ہے جس سے وہ کافر ہو جائیں، جس سے وہ جہنمی ہو جائیں، تو کچھ کاموں میں وہ مدد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کچھ ایسی طاقت دی ہے جس پر انسان کو طاقت نہیں دی۔ ایک سیکنڈ کے اندر آپ ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے گھر کا دروازہ آ کر کے مجھے بتا دے گا ادھر دروازہ ہے، ادھر وہ ہے، ادھر وہ ہے۔ اب میں بتانے لگا آپ کے گھر کا دروازہ اتر ہے، ہاں، آپ کے ابو یہ ہیں، آپ کے فلاں روم میں یہ رکھا ہے، غیب کی بات ہے۔ اب سامنے والے کا ہاں پیر بابا تو بہت پہنچایا ہیں، ارے بیٹھے بیٹھے انگوٹھے پہ دیکھ لیے چوری کس نے کیا۔ تو یہ کون کرتا ہے مدد؟ شیطان۔ جادوگر کا جھوٹا آپ نہیں پی سکتے ہو، بدبو آئے گی۔ جادوگر کبھی نماز نہیں پڑھے گا، کبھی روزے نہیں رکھے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو شیطان کے فیور میں آ کر کفر کا کام کر دیتے ہیں، تو شیطان کچھ چیزوں میں ان کی کیا کر دیتا ہے؟ مدد کرتا ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے سفلی علم، نیچے کا علم۔ ہاں، تو یہ ہے جادو کی حقیقت اور سچائی۔ اور جادو کا توڑ ہے، جادوگر کیسے بھی آئے وہ نہایت مکری کے جالے سے بھی کمزور ہے۔ قرآن میں آیت ہے نا، جادوگر کیسے بھی ہو، من حیث اتا، قرآن کے الفاظ ہیں، وہ کمزور ہی ہوتا۔ جادوگر کا توڑ ہے، جادو کا توڑ ہے۔ توڑ کیا ہے؟ اللہ کا کلام۔ بہت ساری صورتیں ہیں، سورہ طٰہٰ، سورہ صافات ہے، اور اسی طریقے سے سورہ طٰہٰ کی کچھ آیتیں ہیں، معوذات جو دعائیں آپ لوگوں کو یاد کرائی گئی ہیں۔ جادو کا توڑ ہے، یہ نہیں کہ جادوگر بڑا مضبوط ہوتا ہے، بس یہ کبھی دیر لگتی ہے، کبھی جلدی ختم ہوتی ہے۔ اور جو آدمی یقین کے ساتھ، اسی لیے یاد کرایا ہوں صبح شام کی دعا، جو آدمی یقین کے ساتھ زبان اور دل کو حاضر کرتے ہوئے صبح شام کی جو دعائیں آپ لوگوں کو یاد کرائی ہیں، فجر کے بعد اور عصر کے بعد پڑھتا رہے گا، کبھی اس کو جادو ٹونا ٹٹکا نظر بد نہیں۔ جادو کا اثر ہوتا ہے، لیکن ڈائریکٹ جادو کی وجہ سے نہیں۔ اللہ چاہے گا تب، اللہ چاہے گا تب، بغیر اللہ کے چاہے پتہ نہیں ہل سکتا نا۔ اللہ نے جو تقدیر میں لکھ دیا وہی، اللہ اگر نہیں چاہے گا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اب یہ نہ سوچو کہ اللہ کیا ہمیں نقصان پہنچانا چاہے، نہیں، آپ کی تقدیر میں آپ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے حساب سے وہ چیز کو لکھ دیا۔ تو جادو کا توڑ بھی جان لیجئے، خاص طور پہ صبح و شام کی دعاؤں کی پابندی، تو جادو کا توڑ انشاءاللہ اور ختم ہو جاتا۔ تو جادو کس میں سے ہے؟ بڑے گناہوں میں سے۔ جادو کیا ہے؟ بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے کبھی کبھار جادوگر
شرک کرتا ہے، اس کی وجہ سے مشرک ہو جاتا ہے، اور کبھی کافر ہو جاتا ہے، اور کفریہ اور شرکیہ عقیدے سے وہ کیا کرتا ہے؟ زمین پر فساد مچاتا ہے۔ بھائی شرک و کفر اور شیطانی مدد سے وہ کیا کرتا ہے؟ فساد مچاتا ہے۔ کسی کے لڑکی پر جادو کر دیا، کسی کی کھیتی پر جادو کر دیا، کسی کے گھر پہ جادو کر دیا شیطانوں کی مدد سے، تو یہ فساد مچانا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس لیے اس کو حد کیا جائے گا، یا شاید بدل حد جاری کیا جائے گا، یا اسے قتل کیا جائے گا، یا اس کو دیش بدر کر دیا، شہر بدر کر دیا، اپنے گاؤں سے اپنے شہر سے اس کو کیا کیا جائے گا؟ نکال دیا جائے گا، بھگا دیا جائے گا۔ تو آپ جان گئے جادو کے بارے میں مختصر طور پر؟ جادو کے بارے میں کیا ہے؟ یہ حکومت اگر اسلامی حکومت اسلامی بادشاہ ہے تو گاؤں سے وہ نکالیں گے، سب نہیں نکال سکتے۔ حدود جو ہے، حد جو ہاتھ کاٹنا ہے، سنگسار کرنا، پتھر مار کے ہلاک کرنا، یہ گھر سے، یہ پبلک کا کام نہیں۔ اگر اسلامی حکومت ہوگی تو اسے ایسا کیا جائے گا۔ اور آج دیکھو میرے بھائیوں، ایک طبقہ پایا جاتا ہے بریلیوں کا طبقہ۔ بریلیوں جانتے آپ لوگ بریلیوں کی نہیں جانتے؟ ان کے مولوی لوگ 2 منزلے کی ٹوپی لگا کر کے اکثر یہی کرتے ہیں، اکثر یہی کرتے ہیں، کیونکہ ان کا عقیدہ بھی مشرکانہ ہوتا ہے، عمل بھی غیر شرعی ہوتا ہے، اور یہ پیسہ لوٹنے کے لیے بہت سارے ایسے دھندے کیا کرتے ہیں۔ آگے دیکھو، سوال ہے کیا علم غیب کے سلسلے میں نجومی غیب کی خبر دینے والے کی تصدیق کرنا ہمارے لیے جائز ہے؟ آپ لوگ پڑھے ہیں اور جان چکے ہیں کہ ہر طرح کے علم کا غیب کس کے غیب کا علم، غیب مانے اندیکھ، غیب مانے اندیکھ، پوشیدہ، غیب کا علم ہر طرح کا، آسمان اور زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں، جتنے غیب کا علم کس کو ہے؟ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی غیب جان پاتا ہے؟ وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نہیں جانتا کہاں مرے گا۔ وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَأْكُلُ غَدًا، کوئی نہیں جانتا کہ کل ہاں کل کیا کمائے گا، کوئی جانتا ہے؟ کل کیا کھائے گا، کوئی جانتا ہے؟ 60 سال پہلے، 80 سال پہلے یا 200 سال پہلے کیا ہوا کوئی جانتا ہے؟ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ کی ساری خبریں کوئی جانتا ہے؟ غیب کا علم کس کو ہے؟ اس اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کے خزانوں کا علم ہے، اور کسی کے پاس علم ہے؟ ایک توحید والے مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ ہاں جو غیب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بتا دیا تو بتانے کے بعد رسول کے لیے وہ چیز غیب نہیں ہوئی۔ اب کچھ لوگ سماج کے اندر پائے جاتے ہیں جو غیب کی خبر دیتے ہیں، ہتھیلی دیکھ کر، ہاں بیٹا 2 شادی کرے گا، اور بھیک مانگتے ہیں۔ کپڑے، ہمارے بہن ایسا 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 ایسا، ہم گئے چمپارن سے سیتاپڑی میں تھا کوئی مکار، چمپارن سے ہم گئے، ہماری بیٹی کو یہ ہوا ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، کہے گا جاؤ اس کا کپڑا لے آؤ۔ کیا کہے گا؟ کپڑا لے۔ ارے بیوقوف، تو اگر غیب جانتا تو کپڑا لانے کی کیا ضرورت ہے اس کی؟ اس کا نام بتاؤ، اس کے باپ کا نام بتاؤ۔ ارے بیوقوف، دھوکے باز، اگر تو غیب جانتا ہے تو باپ کا نام تو خود جان لینا چاہیے کہ نہیں؟ بیٹی کا نام خود جان لینا چاہیے کہ نہیں جاننا چاہیے؟ بال لے آؤ، یہ لے آؤ، وہ لے۔ اب شیطانوں کی مدد سے، اچھا آپ سیتا مڑھی کی ہیں، آپ کے دائیں جو گھر ہے وہ چھپر کا ہے، ہاں، پیچھے جو گھر ہے وہ ہندو کا ہے، ہاں، یہ سب غیب کی خبر دیتے ہیں، وہی شیطانوں کی مدد سے، وہ شیطانوں کے
چونکہ وہ اللہ کا کفر کر کے، کفریہ کام کر کے شیطانوں کے قبضے میں ہو چکے ہیں، تو شیطان ان کی کچھ کاموں میں مدد کر دیتا ہے۔ تو ایسے ان کو کہا جاتا عراف، عربی میں انہیں کہا جاتا عراف، غیب کی خبر دینے والا۔ ہاتھ کو دیکھ کر، ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر، کپڑے سے یا اس سے، یا چور کا نام نکالنا، چور کا نام نکالنا صحیح ہے کوئی جو چور کا پتہ لگا لے جائے؟ اگر چور کا لوگ پتہ لگا کے بتا دیتے تو مودی جی ان کو پالتے کہ حکومت کو تو زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ ایسے ہی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو نجومی کہا جاتا ہے، نجومی یعنی جناتوں کے مدد سے حالات کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے، کیا کسی طرح کی غیب کا دعویٰ، غیب جاننے کا دعویٰ کرنے والے کے پاس جانا اور اس کی کہی ہوئی بات کی تصدیق کرنا کیسا ہے؟ سوال کیا ہے؟ کیا علم غیب کے سلسلے میں کاہن کس کو کہتے ہیں؟ نجومی، یعنی جناتوں کے ذریعے، شیطانوں کے ذریعے غیب کی خبر لانا، عراف غیب کی خبر دینے والے کی تصدیق کرنا، یعنی اس کی کہی ہوئی بات کو سچ ماننا۔ تصدیق کرنا مانا اس کی کہی ہوئی بات کو، جو غیب کا جاننے کا دعویٰ کرتا ہے یا غیب کی باتیں۔ پہلے ہندوؤں میں پنڈوا گھوما کرتے تھے، ہاں، اب بہت سارے بھیک مانگنے آتے ہیں، ہاتھوں کو لوگ ہاتھ دکھاتے ہیں ان کو، ہاں ہماری قسمت میں کیا لکھا؟ قسمت کون جانتا ہے؟ تو کیا غیب جاننے دعویٰ، غیب کے جاننے کا دعویٰ کرنے والے کے پاس جانا کچھ غیب کا پتہ لگانے کے لیے، جیسے چور کا پتہ لگانا، جیسے آپ کا کھیت کون کاٹ لے گا یہ پتہ لگانا ہے، وغیرہ وغیرہ، یا کوئی غیب کی خبر لینا ہے، ہاں، تو جانا، اس کی بات کو سچ ماننا جائز ہے۔ کیا جواب ہے؟ ان دونوں کی تصدیق کرنا ہمارے لیے بالکل جائز نہیں۔ دیکھو کیوں ان کی بات کو ماننا اور تصدیق کرنا جائز نہیں ہے؟ کیونکہ یہ غیب جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور غیب کی خبر دیتے ہیں، اور غیب کا جاننا کس کا اختیار ہے؟ اللہ کا۔ قرآن کیا جو قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ زمین میں جتنے لوگ ہیں، آسمانوں میں جتنے لوگ ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا ہمارے حضور غیب جانتے تھے، جھوٹے ہیں وہ لوگ۔ اللہ کے رسول غیب جانتے تھے؟ اگر اللہ کے رسول غیب جانتے تو ایک یہودن عورت نے دعوت لی اور بکری کا پیر پایا، جس کو کہتے ہیں، بہت پسند تھا اللہ کے رسول کو، اور اس میں کیا ملا دیا؟ زہر ملا دیا، اور اللہ کے رسول نے کھا لیا۔ اگر اللہ کے رسول غیب جانتے تو وہ زہر کھاتے؟ اگر اللہ کے رسول غیب جانتے تو سنو میرے بھائیوں، بخاری کی روایت حدیث عفت، اما عائشہ پر منافقوں نے زناکاری کی کیا لگائی تھی؟ تہمت لگا دی تھی۔ 1 مہینہ تک اللہ کے رسول اما عائشہ سے بات نہیں کرتے تھے، خالی کیفاتی کی کہہ دیتے تھے، تحقیق کرتے تھے، پتہ لگاتے، جو خدامات تھی، نوکرانی تھی، اس سے بارے میں، اور لوگوں کے بارے میں، عائشہ کے بارے میں تم کہنا۔ اللہ کے رسول اگر غیب جانتے فوراً بتا دیتے کہ نہیں بتاتے؟ ہماری بیوی پاک دامن ہے۔ جب قرآن کی آیت اتری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برات اور صفائی میں، تب ہوا۔ اور اسی طرح غالباً عدل و قرینہ کے کچھ لوگ آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول اکرم، ہم نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اور ہمیں تعلیم دینے کے لیے کچھ صحابہ کرام کو بھیج دیجئے۔ اللہ کے رسول نے 70 صحابہ جو حافظ قرآن تھے، کیا تھے؟ ایسے 70 صحابہ کو بھیجا جو حافظ رعل و زکوان، قبیلے رعل و زکوان، جو حافظ قرآن تھے، اور وہ لوگ لے جا کر کے راستے میں کیا کیے؟ قتل کر دیے 70 صحابہ کو، اور اونٹ وغیرہ چھین چھان لے، 70 کو قتل کر دیے۔
اگر اللہ کے رسول غیب جانتے تو کیا کرتے؟ بھیجتے. اور قرآن کی آیت ہے لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر. اگر میں غیب جانتا تو اور زیادہ خیر کرتا. ما مسنی السوء. اگر میں غیب جانتا تو میں اور زیادہ خیر کرتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف. اور پہنچی ہے کہ نہیں تکلیف اللہ کے رسول کو؟ اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچی کہ نہیں پہنچی ہے؟ جو بذریعے وہی اللہ تعالیٰ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے رسول کو بتا دیا وہ آپ کے لیے غیب نہیں رہ گیا. تو اللہ کے رسول عالم الغیب. عالم الغیب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو غیب کی خبر دینے کا جو دعویٰ کرے اس کے پاس جانا اور اس کی خبر دی ہوئی بات کو سچ ماننا بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ غیب کوئی نہیں جانتا ہے. کیونکہ آگے دیکھو، آگے والے پیج پہ دیکھو، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے من اتا کاہنا او عرافا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد. ملا کہ نہیں ملا بیٹا؟ پائے کہ نہیں دلیل؟ جو شخص کسی غیب کی باتیں بتانے والے، غیب کی باتیں بتانے والے یا کاہن. کاہن کسے کہتے ہیں؟ کاہن کسے کہتے ہیں؟ دیکھو کتاب میں، جنوں سے حالات معلوم کر کے لوگوں کو بتانے والا. جنوں سے، جناتوں سے حالات معلوم کر کے لوگوں کو بتانے والے کو کاہن کہا جاتا ہے. کے پاس گیا اور اس کی کہی ہوئی بات کی تصدیق کی، یعنی اس کی دی ہوئی خبر کو سچ مانا، تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی شریعت کا کیا انکار کر دیا. تو اس سے کیا پتا چلا؟ ایک تو یہ پتا چلا کہ شیطانی مدد سے لوگ غیب کی خبریں کاہن وغیرہ ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں. دوسری بات، ان کی بات کو سچ ماننے سے شریعت کا انکار کرنا ہو جائے گا. اور جو شریعت کا انکار کر دے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا اللہ تعالیٰ نے، اس کا انکار کر دے، نکار دے، تو مسلمان باقی رہے گا؟ باقی رہے گا وہ؟ اسی طریقے سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا ہے کہ مختلف حدیثیں اس سلسلے میں ہے کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا. تو اگر کوئی غیب دانی، غیب جاننے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو جھوٹا جانا جائے. یہ اہل حدیث ہی نہیں، سارے مسلمان کا عقیدہ کہ لا یعلم الغیب الا اللہ. غیب اس کون جانتا ہے؟ اب یہ جو ہم سماج کے اندر دیکھ لیتے ہیں کہ بات دجال و مکار اندیکھ باتیں بتاتے ہیں اور ان کی بتائی ہوئی خبر کیا نکلتی ہے؟ سچ بھی نکلتی ہے. تب کیسے؟ تو کہو یہ شیطانوں کی مدد کے ذریعے. دراصل اللہ تعالیٰ جب آسمان پر کوئی آرڈر دیتا ہے فرشتوں کو تو اوپر والے فرشتے آ کے نیچے کو بتاتے ہیں، پھر نیچے والے 7 آسمان ہے نا ان کو بتاتے ہیں. یہ شیطان ایک زمین سے لے کر آسمان تک لائن لگا دیتے ہیں ایک دوسرے کے کندھے پر. اس پہ کھڑا ہوا، اس کے اوپر اس کا، یہاں تک کہ آسمان کے ایک دم کان لگا کر کے کیا کرتے ہیں؟ توڑ لیتے ہیں کہ فرشتے آپس میں بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. اب اس میں سے کوئی سچ بات وہ فرشتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے آرڈر دیا ہے وہ سن لیتے ہیں، فوراً کیا کرتے ہیں؟ اپنے سے نیچے والے کو پہنچاتے، وہ اپنے سے نیچے والے کو پہنچاتے، وہ اپنے سے، یہاں تک کہ جو شیطانوں کے قبضے میں کفریہ اور شرکیہ کام کر کے ہو گئے وہ آ کر کے ان کو پہنچاتا ہے. اور اگر فوراً تارا ٹوٹتا کہ نہیں، رجومن للشیاطین، قرآن میں پڑھے سورہ ملک میں نا، یہ تارا زینت کے لیے بھی ہے اور شیطانوں کو مارنے کے لیے بھی ہے. تارا جیسے خبر سنتے تارا ٹوٹتا ہے، اگر وہ تارا لگ گیا اس پہلے شیطان کو جو ایک دم آسمان کے کنارے تھے تو بات نہیں پہنچا پاتا، لیکن جلدی سے جلدی اوپر سے نیچے تک پہنچتا گیا. تو جو شیطانوں کے قبضے میں ہوتے ہیں اس میں ایک سچ بات میں 100 جھوٹ ملا دیتے ہیں. ایک سچ بات میں کیا کرتے ہیں؟ 100 جھوٹ ملا دیتے ہیں. تو ایک بات سچ نکل، لاکھ 100 کے 100 بات غیب کی خبر دینے والوں کی 100 کے 100 بات بھی سچ نکل جائے تو کہیں گے بات سچ ہے لیکن تو دجال ہے.
تو مکار ہے. تو اگر مخلوق ہے اور سب مخلوق ہے تو خالق کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا. اسی لیے یہ بات جانے نیچے پڑھے تو ایک دم حدیث مذکور سے یعنی ذکر کی ہوئی حدیث سے اس بات کی پڑھو. ہاں ہاں پڑھو پڑھو. باتیں بتانے والوں، ہتھیلیاں دیکھ کر حالت بتانے والوں، کپڑے وغیرہ دیکھ کر لوگوں کے اندرونی معاملات کا کھوج لگانے والوں، سینوں کے بھیدوں، ماضی و مستقبل میں رونما ہونے والے واقعات قائم رکھنے کے دعوے داروں کی تصدیق کرنا یا ان سے غیب کی باتیں معلوم کرنا حرام اور ناجائز. سمجھ گیا آپ لوگ کہ نہیں؟ کوئی بھی دعویٰ کرے کہ میں غیب جانتا ہوں، چاہے وہ خود کرے یا اس کے مکار دلال لوگ کریں، ہاں تو اس کے پاس نہ جائیں گے نہ اس کی کہی ہوئی دی ہوئی خبر کی ہم کیا کریں گے، تصدیق بھی نہیں کریں گے، کیونکہ یہ غلط ہوتے ہیں. غیب کا علم صرف کون جانتا ہے؟ اللہ تعالی ہی جانتا ہے. تو جادو کے بارے میں سمجھ میں بات آ گئی ہے. جادو کا سیکھنا کیسا ہے؟ اس کے ذریعے نفع نقصان پہنچانا حرام اور ناجائز ہے. جادو کی حقیقت ہے کہ نہیں؟ حقیقت ہے. دلیل اللہ یعلمون الناس السحر. ارے کبھی یہ جادوگر میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کر دیتے ہیں، کبھی پوری جائیداد تباہ ہو جاتی ہے شیطانوں کی مدد سے. لیکن اس کا توڑ ہے. جادو کو ہٹانے کے لیے کیا ہے؟ قرآنی آیات، وہ دعائیں جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. اچھا چلو کوئی یہ دعویٰ کر رہا ہے، ہاتھ آؤ بھیا میں آپ کا ہاتھ دیکھ لوں کہ بھوش، جس کو کیا کہا جائے، بھوش واڑی ہے، مستقبل کی بات ہے، آگے کی بات ہے. آگے کیا ہوگا کون جانتا ہے؟ ولا تدری نفس بأی ارض ولا تدری نفس ماذا تکسب غدا. کوئی نہیں جانتا کل کیا ہوگا. کل کوئی جانتا ہے؟ ہاں اب جس کو ہندی میں کیا کہا جاتا ہے؟ بھوش وانی ہے، واڑی برن سے ہیں. ہاں آگے کی خبر کوئی کہے، چاہے وہ تہجد پڑھ رہا ہو، چاہے وہ 4 ہاتھ کی داڑھی رکھے ہو، چاہے وہ تسبیح پسبیح مالا پالا جپت رہا ہو، جان جاؤ وہ کیا ہے؟ دجال ہے، مکار ہے، فراڈی ہے. غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، اور وہ کچھ ایسے کفریہ اور شرکیہ عمل کر کے اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر دیا ہے. تو شیطان نے ان کی کچھ مدد کرنے کا وعدہ کر لیا، وہی مدد کر لیتا بس، سارے کاموں میں نہیں، جن کاموں میں وہ مدد کرنے کا وعدہ کیا. تو غیب دانوں کے پاس جانا یہ سب کیا ہے؟ گناہ، حرام اور ناجائز ہے. آگے تھوڑا سا پڑھ لو. شرک اصغر پڑھ چکے ہیں آپ لوگ. پرانی باتیں اگر یاد ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے کہ نہیں؟ اور شرک کی کتنے قسمیں ہیں؟ نہیں، شرک کی، ہاں شرک کی میں نے بتلایا تھا. شرک کی ماشاءاللہ شرک کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. ایک ہے شرک اکبر، ایک ہے شرک اصغر. شرک اکبر کے بارے میں آپ لوگوں کو پڑھایا جا چکا، اور شرک اکبر کی کچھ قسمیں بھی بتلائی جا چکی. آج ہے شرک اصغر، چھوٹا شرک. یہاں یہ بات بھی جان لیجئے، اگر کوئی شرک اکبر بار بار کرتا ہے، لگاتار کرتا ہے، چھوٹا شرک لگاتار کرتا ہے، کنٹینیو کرتا ہے، تو وہ بڑے شرک کے حکم میں ہو جائے گا، وہ بڑے شرک کے حکم میں ہو جائے گا. اور شرک اصغر بہت ہی خطرناک ہے. شرک اصغر کہتے کسے ہیں؟ جب آپ دیکھو شرک اصغر بڑے گناہوں میں سے ہے. شرک اصغر چھوٹا شرک، ابھی باتیں آ رہی ہیں کون کون سے کام شرک اصغر ہے. شرک اصغر چھوٹا شرک چھوٹے گناہ میں سے کہ بڑے گناہ میں سے ہے؟ بڑے گناہ میں سے. لیکن اس کا کرنے والا مرتکب ہے
شرک اصغر چھوٹا شرک کرنے والا ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، اور بڑا شرک کرنے والا اور چھوٹا شرک کرنے والا ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ اللہ چاہے گا تو اسے جہنم میں ڈالے گا، پھر جنت میں ڈالے گا۔ اور شرک اصغر کی کئی قسمیں ہیں، شرک اصغر کی کئی قسمیں ہیں، جن میں سے ایک قسم ریا اور نمود ہے، بڑا خطرناک ہے۔ ریا نمود مانے دکھاوا۔ عبادت کا مقصد ہے رب کو دکھانا، رب کو راضی کرنا، اس کے ذریعے رب کی قربت حاصل کرنا۔ دکھاوا، ہم نماز پڑھ رہے ہیں دکھانے کے لیے، مولوی صاحب کو، سماج والوں کو زکوٰۃ دے، ریاکاری جس کو کہتے ہیں، ریا نمود ہے ریاکاری، دکھاوا، یہ شرک اصغر میں سے ہے، شرک اصغر میں سے۔ لیکن ریاکاری کے اندر کبھی شرک اکبر تک پہنچ جائے گا۔ ہماری عبادت کا مقصد ہے لوگ مجھے شریف سنجیدہ کہیں، تو گویا ہم اللہ کے لے کر ہی نہیں رہے ہیں۔ اور میرے بچوں یہ بات جان لو، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، دکھاوا والے کام سے، ریاکاری سے بچنا بھی آسان نہیں ہے، اور بچنا بھی آسان نہیں ہے، اور بچنا ضروری ہے۔ اخلاص پیدا کرنا آسان نہیں ہے، اور اخلاص پیدا کرنا ضروری ہے۔ ذرہ برابر دکھاوا آ گیا، آپ ظہر کی 4 رکعت پڑھیں، پہلی 2 رکعت آپ نے بہت دل لگا کر رب کے لیے دکھاوے کی نیت سے نہیں کسی کو پڑھا، تیسری رکعت میں دکھاوا، تو تیسری رکعت آپ کی نہیں ہوگی۔ من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا کیا؟ اور شیطان ہمارا دشمن ہے، بات کو جان لو۔ سب سے بڑا دشمن ہمارا کون ہے؟ ارے ان سے بھی بڑا دشمن جن کو ہم لوگ دشمن مانتے ہیں، سب سے بڑا۔ ان الشیطان لکم عدو مبین، کیسے آیت پڑھی ہے؟ عدو مبین، کھلا ہوا دشمن ہے شیطان، بڑا بھارے۔ کیا کہتے ہیں، ارزان گھر سے نکلے بڑے ایمانداری اور اخلاص کے ساتھ کہ ہم جا رہے ہیں قرآن پڑھنے، مل گئے انسانی شیطان، غائب ہو گئے کلاس سے، یا نماز پڑھ رہے ہیں، دیکھیں شیخ ہدایت اللہ صاحب پہلے پڑھ رہے تھے، ہدایت اللہ صاحب کو یہی دکھاوا ہوتا نا، ہم خرچہ کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں، ہم پڑھ رہے ہیں دین کو، ہم پڑھا رہے ہیں دین کو، تاکہ یہ لڑکے میری تعریف کریں، اللہ بچائے، یا سماج ہمیں شریف سمجھائے، سلام کرے۔ تو شرک اصغر میں سے ریاکاری بھی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم، اے اللہ میں تیرے ذریعے پناہ مانگتا ہوں کہ میں جان بوجھ کر تیرے ساتھ شرک کروں، واستغفرک لما لا اعلم، اور میں معافی مانگتا ہوں جو میں نہیں جانا، انجانے میں جو مجھ سے ہو سکتا ہے۔ تو ریاکاری یہ کیا؟ میرے بھائیوں، سارا عمل برباد ہو جائے گا، جہنم میں ڈال دیے جائیں گے وہ لوگ جو اپنے عملوں میں ذرہ برابر دکھاوا، ریاکاری اور ریا اور نمود کرتے ہیں۔ تو ریا نمود یہ شرک اصغر میں سے ہے، لیکن کوالٹی جس طرح اس کی کیفیت ہوتی ہے اس حساب سے اس پر حکم کرتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، تو جو بھی اپنے رب سے ملنے کی آرزو ہو، رب سے ملنے کی خیر کے ساتھ، فلیعمل عملا صالحا، وہ کیا کرے؟ نیک عمل کرے۔ اور ریاکاری پائی گئی تو عمل نیک نہیں ہو سکتا ہے۔ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اللہ کی عبادت میں، رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ نماز عبادت ہے، قرآن حفظ کرنا عبادت ہے، دین کی تعلیم دینا عبادت ہے،
دین کی تعلیم حاصل کرنا عبادت ہے، اور مصافحہ کرنا عبادت ہے، صدقات و خیرات کرنا عبادت ہے، زکوٰۃ اور حج کے امور انجام دینا کیا ہے؟ ہر وہ عمل، ہر وہ بات جس سے اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہو، وہ کیا ہے؟ وہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ سارے لوگوں کو اسی چیز کا حکم دیا گیا کہ اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں، خالص جس میں کوئی ریاکاری آئی تو ملاوٹ ہو گیا کہ نہیں؟ آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، شیطنما اتنا خطرناک ہے، نالائق، اتنا ڈینجر ہے، پیچھے حافظ عبدالرحمن صاحب آ رہے ہیں، ڈالا، اب آپ ڈیکور کرنے لگے نماز میں، خشوع اور خضوع، ڈر، ادب، احترام نماز کے اندر کرنے لگے، کس کے ڈر سے؟ تو گویا عبادت اللہ کی، نماز اللہ کے لیے ہونی چاہیے، ہم نے اس عبادت میں کس کو شریک و ساجد کر کے؟ حافظ عبدالرحمن صاحب کو۔ تو ریاکاری یہ شرک میں سے ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے بارے میں فرمایا، میرے بھائیوں دیکھو حدیث، ان اخفف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہمیں تمہارے بارے میں سب سے زیادہ خدشہ اور ڈر جو لگتا ہے کس چیز کا؟ چھوٹے شرک کا، یعنی ریاکاری کا، دکھاوے کا، سب سے زیادہ۔ بلکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نیتوں کو صاف رکھے میرے بھائیوں، خالص اللہ کے لیے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹا شرک جو دکھاوا ہے وہ ایسے آ جاتا ہے جیسے آدمی کے بدن پر نہایت ہلکی چوٹی چلے، تو نہیں احساس ہوتا نا؟ ہلکی چوٹی چلے بدن پر یا کپڑے پر تو احساس ہوتا کہ چوٹی چل رہی ہے۔ اس سے زیادہ خطرناک ہے، اس سے زیادہ خطرناک ہے ریاکاری اور دکھاوا۔ لہذا ہمیں اپنی عبادتوں میں، اپنی نیتوں میں کیا کرنا چاہیے؟ اخلاص۔ دکھاوے کا کام کوئی نہ کرو۔ ایک بات اور جان لیجیے، کبھی دکھاوا آتا ہے کام کرتے وقت، تو جس میں دکھاوا برباد ہو گیا۔ کبھی دکھاوا ریاکاری آتی ہے کام کرنے سے پہلے ہی، کام کرنے سے پہلے ہی۔ وہ کیسے؟ رمضان آ گیا، آنے والا 2 دن باقی ہے، ہاں کہاں گئے تو؟ ارے وہ کل افطار کرانا۔ اب نیت اللہ جانتا ہے، افطار کرانا ہے تو آپ کس لیے بتا رہے ہو لوگوں کو؟ یہی نا کہ لوگ جانے۔ کبھی کرنے کے کئی سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد، 2 گھنٹے 1 گھنٹہ کے بعد ریاکاری، بیٹھے۔ بقرعید ختم ہوئی، ابھی 1 مہینہ ہوا، محرم شروع ہو گیا۔ کیا بتاؤں، پیسہ ویسا بڑا خرچ ہو گیا، میں اتنے کا بکرا لایا تھا، قربانی دیے، ذبح کے، اخلاص تھا کہ خالی اللہ کو دکھانا، اللہ کو راضی کرنا۔ کرنے کے بعد ریاکاری آئی، برباد ہو جائے گا کہ نہیں برباد؟ تو دکھاوا، ریاکاری، شہرت حاصل کرنا، نام پیدا کرنا، یا تو عمل کے کرنے سے پہلے کبھی پیدا ہوتا ہے، عمل برباد ہو گیا، یا کرتے وقت پیدا ہو جاتا ہے، عمل برباد ہو گیا، ریاکاری پائی گئی، یا کرنے کے 2-4 سال بعد پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ محفوظ ہو، بڑا خطرناک ہے۔ دیکھو ایک سوال اور ہے، کیا غیر اللہ کی قسم کھانا جائز ہے؟ غیر اللہ کسے کہتے ہیں؟ دنیا اور آسمانوں میں جتنے مخلوقات ہیں وہ اللہ کے کیا ہیں؟ علاوہ غیر۔ تو کیا غیر اللہ کی قسم، اللہ کے علاوہ کی قسم کھانا جائز ہے؟ میرے بھائیو آپ جانتے ہو کہ یہ قسم اس کی کھائی جاتی ہے جس کی عظمت اور بڑپن کا اعتراف اور یقین۔ سب سے عظمت والا کون ہے؟ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ ہی۔ تو غیر اللہ کی قسم کھانا یہ کیا ہے؟ حرام ہے، ناجائز ہے، شرک ہے، شرک اصغر ہے۔ شرک کی قسموں میں سے ایک ریاکاری آیا، دوسری قسم غیر اللہ کی قسم کھانا، یہ کیا ہے؟ شرک اصغر ہے۔ کیا ہے؟ شرک اصغر ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ کی قسم، میں اپنی جوانی کی قسم کھا رہا ہوں۔ کھاتے لوگ کہ نہیں؟ یہ جوانی کیا ہے؟ مخلوق ہے کہ نہیں ہے؟ اس جوانی کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ کی قسم، میں اپنی، اللہ کی قسم ہے
میں اپنے اکلوتے بیٹے کی قسم کھاتا ہوں. کس کی قسم کھایا اس میں؟ اکلوتے بیٹے کا نا اپنے. روزی پہ بیٹھا ہوں میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں. کس کی قسم کھایا؟ روزی کی کھایا کہ نہیں کھایا؟ گاڑی چلا رہا اسٹیئرنگ پہ میں بیٹھا ہوں میں جھوٹ نہیں بولتا. یہ سب غیر اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ ابا کی قسم، اماں کی قسم، جبریل کی قسم، رسول کی قسم، ولی کی قسم. لیکن یہ جو ہوتے ہیں شرک و بدعت والے، یہ ولی کی جھوٹی قسم نہیں کھا. اللہ کی جھوٹی قسم کھا لیں گے لیکن ولی کی جھوٹی قسم. پتا چلا کس سے زیادہ ڈرتے ہیں؟ باپ ولی سے ڈرتے ہیں. تو اس شرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو غیر اللہ کی قسم کھانا یہ کیا ہے؟ حرام اور ناجائز اور شرک اصغر. نہ ماں کی، نہ باپ کی، نہ اس کی، نہ اس کی. اللہ کی قسم کھایا جائے گا. بڑا پیارا سوال آیا کہ قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں. اللہ کی قسم کھانا جائز ہے، اللہ کے ناموں کی قسم کھانا، اس ذات کی قسم جو رحمان ہے جائز، اس ذات کی قسم جو رحیم ہے نا، اس ذات کی قسم جو غیب کا جاننے والا ہے. اللہ کے ناموں کی قسم کھانا اور اللہ کی خوبیوں جن کو صفات کہا جاتا پڑھ چکے ہو جائز ہے. اور قرآن مجید یہ اللہ کی صفات میں سے ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. اللہ نے کلام کیا ہے جیسا اس کے لائق ہے. تو اگر قرآن کریم کی قسم کھا رہے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے کہ اللہ کے کلام کی قسم کھا رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ جائز ہے. لیکن آپ قرآن کی قسم کھا رہے ہیں وہ سیاہی یا دفتی جس پہ قرآن لکھا ہے یا کاغذ کی، تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے. کیونکہ جس کاغذ پہ لکھا وہ کاغذ کیا ہے؟ مخلوق ہے. جس سیاہی سے لکھا گیا وہ کیا ہے؟ مخلوق ہے. جو دفتیوں میں رکھا گیا وہ کیا ہے؟ مخلوق. تو قرآن کی قسم جائز ہے. یہ ہے کہ عقیدہ قسم کھا کے ہم اللہ کے کلام کی قسم کھا رہے ہیں، اس کاغذ کی نہیں، اس سیاہی کی نہیں، اس بلیک بورڈ کی نہیں جس پر لکھا، اللہ کے کلام. کیونکہ اللہ کا کلام یہ صفت ہے. اسی لیے قرآن مٹ جانے والا کلام ہے. اللہ نہ مٹے گا نہ اللہ کی خوبی مٹے گی. اور قرآن اللہ کا کی صفت ہے، کلام اللہ کلام ہے. تو غیر اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں. حدیث سے دلیل پڑھ لو، وقت ہو رہا آپ لوگوں کے کھانے کا. من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ تعالی کے علاوہ کی قسم کھائی اس نے کیا کیا؟ شرک. توبہ توبہ استغفر. اس نے کیا کیا؟ شرک کیا. تو گویا یہ شرک اصغر ہے. کیا ہے؟ چھوٹا شرک ہے غیر اللہ کی قسم کھانا. بلکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث کے اندر، صحیح اسلام میں ذکر ہو، من کان حالفا فلیحلف باللہ لیصمت. اگر کسی کو قسم کھانا ضروری ہی ہے، قسم کے بارے میں جھوٹی قسم نہیں کھانا چاہیے، بار بار قسم نہیں کھانا چاہیے، کہنے اور کرنے کے حساب سے قسم. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کسی کو قسم کھانے کی آوشکتا اور ضرورت ہی پڑ جائے تو کس کی قسم کھانی چاہیے؟ فلیحلف باللہ، اللہ کے ناموں کی قسم کھاؤ، اللہ کی خوبیوں کی قسم کھاؤ. ہاں، او لیصمت، یا کیا کر رہا ہے؟ خاموش چپ رہو ورنہ شرک کرو گے. لہذا غیر اللہ کی قسم کھانا یہ صحیح نہیں ہے. باقی درس انشاءاللہ اگلے کل تو چھٹی ہے، میں رودولی جا رہا ہوں جمعہ پڑھانے، میں رہوں گا نہیں. کل جمعرات ہے، آج بدھ ہے. اچھا، میں جمعرات پتہ لگانا پڑے گا. تو بہرحال کل کلاس ہوگا، جمعہ کو نہیں ہو پائے گا کیونکہ میں نہیں رہوں گا انشاءاللہ. ذرا آپ لوگ آگے والا سبق پڑھ لیں، یہ آگے والا پیج پڑھ لیں گے تاکہ شرک کے بارے میں آ کر کے جلدی میں آپ کو بتا دوں. کوئی سوال آپ لوگوں پاس جو پڑھایا گیا ہے جادو یا شرک اصغر؟ ہاں، نظر لگتی. ہاں،
نظر کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، سوال ہے نظر لگتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا العین حق، نظر کیا ہے؟ حق ہے، بری نظر کیا ہے؟ حق ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے ایک حدیث کے اندر کہ نظر بد، بری نگاہ آدمی کو قبرستان پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو ہنڈی میں پہنچا دیتی ہے۔ اگر کسی کو نظر بد لگ جائے تو نظر بد لگتی ہے، حقیقت ہے اور حق ہے۔ جانور کو لگ گیا وہ مر جائے گا یا لنگڑا ہو جائے گا، مکان کو لگ گیا گر جائے گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، آدمی کو لگ گیا بیمار ہو جائے گا۔ ہاں، اپنی نگاہ لگ جاتی، اپنی نظریں بد لگ جاتی، نہائے دھوئے کھڑے ہوئے سیسن بہت میں سگھر خوبصورت ہوں، ماشاءاللہ تبارک اللہ نہیں کہے، اپنی نگاہ لگ جائے گی۔ پڑھائی پہ نظر بد لگ جاتی ہے، پڑھائی پر۔ اسی لیے تو میں نے آپ لوگوں کو انعام دے کر یاد کرایا صبح شام کی دعائیں، اس کی پابندی کرو، نظر بد سے بچائے رہو۔ بلکہ جتنی اس نیت سے پڑھو کہ اللہ نے جتنی نعمت ہمیں دی ہے سب کی حفاظت فرمائے، تو نظر بد یہ حق ہے اور اس کے چھڑانا بھی آسان ہے۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، یقین کے ساتھ اللہ کے کلام پر یقین کرتے ہوئے اور اس بات پر یقین کرتے ہوئے کہ اللہ چاہے گا تو اپنے کلام کے ذریعہ یہ بیماری دور ہوگی اور دور ہو جاتی ہے۔ ہاں نظر بد سے بچنے کی دعا ہے۔ ہاں، اور دعا بھی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ، کسی کو کرنا ہے تو وہ ہے، اور اس کے علاوہ اور کئی دعائیں ہیں، وہ تو حدیث سے ہے۔ قرآن سے اگر خالی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کے یقین کے ساتھ جس کو لگے، پڑھنے والے کو بھی یقین ہو کہ اللہ چاہے گا شفا کرے گا، اور جس پہ پڑھا جائے اس کو بھی دور ہو جائے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جامعہ اسلامیہ ہے وہیں ایک وادی تھی مدینہ منورہ، تو صحابہ کرم نہا رہے تھے، ایک صحابی بڑے خوبصورت تھے، دوسرے صحابی کی نظر لگ گئی، صحابی چھٹپٹانے لگے، بھاگے بھاگے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وہیں تھے، کہے کون تم میں سے اپنے بھائی کو قتل کر رہا ہے؟ یہ نظر بد۔ پھر جس کی نگاہ نظر بد لگی تھی ان کو یہاں سے نہلایا گیا، یہاں سے نہلا کے پانی بٹارا گیا اور ان کو اس پانی سے نہلایا گیا جن کو نظر بد لگی تھی۔ بہت سارے علاج ہیں، تو نظر بد حق، اسی لیے تو صبح شام پڑھ لو، اور آپ بھی کسی چیز کو دیکھو تو مکہ بولو ماشاءاللہ تبارک اللہ، خالی ماشاءاللہ نہیں، ماشاءاللہ مانے اللہ نے چاہا، تبارک اللہ دعا ہے، اور دل سے حسد کریں۔ اور یہ نظر بد جو حاسدوں کی نگاہ سے لگتی ہے اکثر، کیوں ہم کسی اللہ کی دی ہوئی نعمت پر کسی کے حسد کریں۔ اور کوئی سوال؟ بند کیا جائے؟